پاکستان کو حقیقی معنوں میں جمہوری بننے کے لیے اس کے اداروں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 76 برس گزر چکے ہیں اور اس دوران 4 آمروں نے اور متعدد جمہوری حکومتوں نے حکومت کی ہے۔ اس دوران ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور کہتے ہیں کہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ اور جمہوریت اور آمریت کو سمجھنے سے پہلے آئیے ذرا آپ کو آمریت کی ایک جو تاریخ ہے اس ملک کے اندر اس میں لیے چلتے ہیں۔ پہلا مارشل لا اس ملک کی تاریخ کے اندر 7 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے لگایا، جو کہ 11 سال تک چلتا رہا۔ دوسرا مارشل لا جنرل یحییٰ خان نے لگایا، جو کہ 25 مارچ 1969 میں تھا اور یہ 2 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اگر تیسرے مارشل لا کی بات کریں تو وہ 5 جولائی 1977 کے اندر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے لگایا گیا، جو کہ 11 سال چلتا رہا۔ اور اس مارشل لا کی خاص بات یہ ہے کہ اسی دوران بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ چوتھا مارشل لا 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کی طرف سے لگایا گیا، جو کہ 8 سال تک چلتا رہا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر آمریت کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے۔ اگر ہم آمریت کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو آمرانہ حکومت کی ایک شکل جس کا حکمران طبقہ یا کوئی واحد حکمران جو ہوتا ہے وہی پوری طاقت کا مالک ہوتا ہے اور کسی بھی قانون، آئین اور اپوزیشن کے ذریعے اس پر پابندی نہیں ہوتی۔ اور اس قسم کی حکومت جو نہ تو جس کے اوپر کوئی سماجی پریشر کو لیتی ہے، نہ ہی وہ جو ہے کسی قانون کو مانتی ہے، بلکہ ان کا جب جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر ان کے کوئی خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ ان کو اٹھاتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں پاکستان کے اندر ملتی ہیں۔ اسے آمریت کہتے ہیں، جہاں پہ فرد واحد یا ایک مخصوص گروہ کا دماغ اور ان کے ذہن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور وہ پالیسیز بناتے ہیں۔ جہاں پر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت تو کہتے ہیں جمہور کو، اور جمہور ہوتی ہے عوام۔ اس کے اوپر آپ نے ڈیموکریسی کی بڑی مشہور جو ہے وہ تعریف سنی ہوگی کہ ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اور بائی دا پیپل۔ تو کیا پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی کے ہم 44 سال کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کیا واقعی وہ 44 سال ایک ڈیموکریسی رہی ہے، یا جو 32 سال آمرانہ دور تھا وہ تو خالصتاً آمریت رہی ہے اس ملک کے اندر؟ لیکن باقی 44 سالوں کے اندر ان آمروں نے، ان جو یہ ڈکٹیٹرز رہے ہیں، یہ جو فوجی جرنیل رہے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، انہوں نے پاکستان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اس دوران ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم کچھ چیزیں جن کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ بہت سارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس جو کہ آمروں کے دور حکومت میں اور فوجی دور حکومت کے اندر شروع کیے گئے، اسپیشلی اگر اس کی بات کریں، پانی کے مسئلے کی بات کریں، تو پاکستان میں جتنے بھی آج تک ڈیمز بنے وہ ان آمروں کے دور کے اندر بنے اور انہوں نے بنائے۔ لیکن اس کے بدلے میں ہم نے کیا کھویا؟ ہم نے بنگلہ دیش کو کھویا، ہم نے سقوط ڈھاکہ دیکھا۔ اب اسے سقوط ڈھاکہ کہیں یا رائز آف ڈھاکہ کہیں وہ الگ بات ہے۔ اور یہ سقوط ڈھاکہ ساری آپ کی بنگلہ دیش پہ لکھی ہوئی کتابیں یہ چینخ چینخ کے کہہ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا اور اس کی کیا وجہ تھی اور کیا لاجک تھی۔ جب جمہور کی آواز کو نہیں سنا گیا، جب جمہور کی بات کو نہیں مانا گیا، جب آپ نے ایک اکثریتی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ جس پارٹی کی سیٹیں کم تھی ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ وطن جو ہم نے کتنی ہی قربانیوں سے لیا تھا وہ ہمارے دو حصے ہو گئے۔ ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا، اور وہ آج بازو شاید اس کے بعد اس کے اندر وہ سوچ ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پہ وہ عامر پھر بھی رہے اور انہوں نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ باقی رکھا، وہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ پھر بھی رہی۔ تو آج ہم پھر بھی وہ اسی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اسی لولی لنگڑی جمہوریت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے 1971 کے اندر ہم سے تو شاید آزادی لی تھی، لیکن آج وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ چاہے ہم اکانومی کی بات کریں یا چاہے ہم باقی بہت سارے پرسپیکٹیو کی بات کریں، وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ان آمروں نے اس ملک کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے بعد بھی ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت، جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا، اور اس ملک کے اس ٹائم کے سب سے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دینا،
اور وہ 11 سال کا دور، اور پھر چلتے جائیں تو پھر جمہوریت کی کچھ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ٹائم کے لیے جمہوریت آتی ہے، لیکن وہ بھی دیکھا کہ آپ نے اور اس ملک کی عوام نے اس جمہور کا اور اس جمہوریت کا ننگا ناچ دیکھا، جس کے اندر آپ کی 10 سالوں کے اندر 4 بار حکومتیں تبدیل کی گئی۔ اور پھر سٹیبلٹی کب آتی ہے حکومت کے اندر؟ جب مشرف دوبارہ سے مارشل لا لگاتے ہیں اور اقتدار کو سنبھال لیتے ہیں، اور پھر وہ 8 سال تک اس اقتدار پر قابض رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم 2008 سے بات کریں، پھر ایک نام نہاد جمہوریت کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس نام نہاد جمہوریت کے اندر ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ اس نام نہاد جمہوریت کے اندر بھی جو ہے پیچھے اس کو چلانے والے وہ عامر ہی تھے۔ آج تک انہوں نے ایک پرائم منسٹر، پاکستان کے اندر 31 پرائم منسٹر گزر چکے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک پرائم منسٹر کو بھی حکومت پوری نہیں کرنے دی۔ وہ سارے ہی بہت نااہل ہوں گے، لیکن آپ میں بھی اتنا کوئی قابل نہیں تھا کہ آپ آئیں تو 11 سال حکومتیں کر کے جائیں، لیکن اگر یہاں پر کوئی سیاسی نمائندہ جو عوام کا نمائندہ بن کر بیٹھے اور وہ وہاں پر آتا ہے اور آ کر کوئی آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایک بھی حکمران ایسا نہیں آیا جو اپنا جمہوری دور یا ایز بینگ اے پرائم منسٹر اپنے 5 سال پورے کر کے گیا ہو، جس کا مینڈیٹ اس کو اس کی عوام نے دیا ہے۔ اسی جمہور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے، جو کہ ابھی ریسنٹ واقعہ اور آپ سب کی یادداشتوں میں ہوگا اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل 2022 کی رات کو کیا ہوا۔ ملک کا پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھا ہے، لیکن اس کے علم کے بغیر وفاقی دارالحکومت میں جو ہے وہ پولیس وینز آ جاتی ہیں، اس کے علم کے بغیر ایئرپورٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے اور لوگوں کے نام ECL میں ڈالنا شروع کر دیے جاتے ہیں، اس کی پرمیشن کے بغیر اور اس کے نالج کے بغیر پورے ملک کے میڈیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی ہی طاقت، اتنی ہی پاور جو 9 اپریل کی رات اس ملک کے پرائم منسٹر عمران خان نے فیل کی ہوگی، یہی طاقت اور یہی جو ہے وہ جو حکومت ہے، یہ پچھلے جو پرائم منسٹر گزرے ہیں یا جو جمہوری دور گزرے ہیں، اتنا ہی سارا کچھ ان کے ہاتھ میں بھی تھا، کیونکہ یہ شروع سے ہی اس ملک کو کوئی اور چلا رہا تھا اور یہ ملک کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ ان سب نقصانات کے باوجود، ان سب حادثوں کے باوجود جو ہم پہ گزرے ہیں، ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم نے وے فارورڈ کیا اپنانا ہے۔ ایز بینگ اے نیشن، ایز بینگ اے کنٹری، ہم نے آگے کس طرف کو جانا ہے۔ آج بھی اگر ہم بات کریں تو آج بھی لسانیت اور صوبائیت کے فسادات وہیں پہ ہیں، وہ تفریق وہیں پر موجود ہے، تو ہمارا آگے کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ خدا را میری ارباب اختیار سے، میری اپنے اداروں سے یہ گزارش ہے کہ اس ملک کے ساتھ اور تجربات مت کیجیے، اس ملک کو آگے چلنے دیجیے۔ اس ملک کو آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف آپ کا حق ہے، لیکن اس ملک کو اس ٹائم جمہوریت کی ضرورت ہے، اور عوام کے منتخب نمائندوں کو یہ حکومت کرنے دی جائے، اور انہی کے ہاتھ میں وہ پاورز ہونی چاہیے، اور ان کو حکومت کرنے کا پورا حق اور پورا ٹائم دیا جائے۔ تو آپ اس میں کوئی ایڈونچر نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ جس کو ہم پچھلے 15 سال سے جمہوریت کی کنٹینیوٹی کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اگر کسی دن پورا دن لائٹ بند ہو جائے تو ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں، اس ڈر میں رہتے ہیں کہ شام کو کہیں آپ کی سکرین پر میرے معزز اور عزیز ہم وطنوں نہ آ جائے، اور یہاں پر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ شام کو کہیں مارشل لا لگ جائے۔ اگر ہمارا ایک دن انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمیں پھر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پہ جا کے وہاں پہ پرائم منسٹر کو بٹھا کے زبردستی ریزگنیشن لے کے پھر شام کو کہیں پہ ٹی وی کی سکرینوں پر جو ہے نا، کیونکہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں نا، اس قوم نے ایکسپیرینس کیا ہے، اس ملک نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ تو اس جمہوریت پہ اس ٹائم ہمارا اعتماد اور اعتبار اتنا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اب وے فارورڈ اپنانا ہے۔ مجھے جمہوری اپنے لیڈران سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے کریکٹر کو بہتر بنائیے۔ آپ خود جاتے ہیں، آپ خود انوالو کرتے ہیں، چاہے آپ گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ کے جائیں GHQ، اور چاہے آپ ملک کے صدر ہوتے ہوئے ان سے ریکویسٹ کروائیں کہ ایک میٹنگ کا موقع دیا جائے، اور آپ پھر راتوں کو چھپ چھپ جا کے صدر ہاؤس کے اندر ملاقاتیں کریں اور جا کے 22ویں گریڈ کے افسران سے الیکشن مانگیں۔ یہ کسی واحد شخص یا فرد واحد کے بارے میں بات نہیں، یہی ہمارے جمہوری رویے ہیں۔ جب جس کو جو سوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے اور دوسرا برا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی اور کی سائڈ پہ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کو وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ ایز بینگ اے پولیٹیشین، ایز بینگ سیاستدان، آپ کو اپنے کردار کو بھی سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے اندر عوام کا درد ہوگا، آپ کا کردار سٹرونگ ہوگا، آپ کردار کے غازی ہوں گے، تو پھر نہ ہی آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، اور پھر نہ ہی آپ سے
آپ کو ڈکٹیٹ کر کے آپ سے یہ کام کروائے جا سکتے ہیں. اور اگین میری ریکویسٹ ہے اپنے اداروں سے کہ آپ نے تو اس ملک کے اندر 76 سال کی ہسٹری میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حکومت کی ہے, آپ نے اس ملک کو چلایا ہے, تو مجھے بتائیں کوئی ادارہ آپ نے اس ملک کے اندر بنایا ہے یا کوئی بننے دیا ہے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں کسی اور کے پاس پاور آئے, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ اور کوئی بھی ادارہ ہو, آپ نے ہر ادارے کو جو ہے وہ بیمار اور کنگال کر کے رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو وہ آپ کے ہاتھ میں ہو, جو پاورز ہوں وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہوں, کیونکہ آپ یہ سیٹ کر سکتے تھے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. اگر آج اس ملک اس دہانے پہ کھڑا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے اس چیز سے. آپ سارا کچھ صرف ان نالائق جمہوری حکمرانوں کے گلوں پہ ڈال کر, سروں پہ ڈال کے اس سے نہیں نکل سکتے. تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اختلاف ضرور کیجئے, لیکن جس کو عوام لے کے آنا چاہتی ہے, جس کو عوام اپنا حکمران چاہتی ہے, عوام کو حق رائے دہی دیجئے, عوام کو الیکشن دیجئے اور عوام کو اپنا حکمران چننے کا پورا موقع دیجئے. اینڈ پر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک فیوچر ویڈیوز پہنچتی رہیں, اور اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی فیڈ بیک ہی ہمیں موٹیویشن دیتی ہے اگلا کانٹینٹ بنانے کے لیے. اینڈ پہ آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.